سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی والدہ ماجدہ بڑی خوبصورت بات کو بیان کر رہی ہیں جو اہل سنت کا معمول بھی ہے، اور اہل سنت اسی روایت اور اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایسے کرتے بھی ہیں، اور اس بات کو السیرۃ الحلبیہ اور السیرۃ النبویہ اور الانوار المحمدیہ امام نبہانی ان تمام بزرگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما، آپ فرماتی جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے تھے، 3 جھنڈے میں نے الگ الگ دیکھے۔ ان میں سے پہلا کیا تھا؟ بالمشرق، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو نور پہلا پوری کائنات میں روشن ہوگی، میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتی جاتی ہوں مجھے وہاں نور ہی نور نظر آتا ہے، حتی حد نگاہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس نور کے اندر میری نگاہ دیکھ رہی ہے مکہ میں بیٹھ کر۔ تو اس وقت جب وہ نور پھیلا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ان میں سے پہلا جھنڈا کہاں تھا؟ بالمشرق، مشرق میں لگایا گیا تھا، میں نے وہاں تک بھی دیکھا۔ وعلم بالمغرب، اور دوسرا جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا، جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی شاید اس سے آگے جہاں ہی نہ ہو، زمین نہ ہو، تو وہ آخری سرے پہ بھی میں نے جھنڈا لگا ہوا دیکھا تھا۔ وعلما علی ظہر الکعبہ، اور تیسرا جھنڈا جو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے کعبے پہ لگا ہوا تھا، بیت اللہ کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا، سرکار کی آمد کا جشن منایا جا رہا تھا، جھنڈے لگا کر، جھنڈوں کو نصب کر کے اہل زمین کو بتایا جا رہا تھا، آنے والی نسلوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اب یہ جو جھنڈے لگا کے اللہ جشن منا رہا ہے نا، یہ آمد مصطفیٰ ہے، یہ ولادت مصطفیٰ ہے۔ تو جب پہلی بار وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے جھنڈے لگائے ہیں، اللہ نے پوری روئے زمین کو گھیرا ہے جھنڈے لگا کر، اور کعبے کی چھت کے اوپر بھی جھنڈا لگایا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ جب بھی ان کی ولادت کا دن آئے، جب بھی ان کی ولادت کا یوم آ جائے تو جھنڈے اٹھا کر جو ہے وہ گلیوں میں نکل کر، مکانوں پہ جھنڈے لگا کر، اپنی دکانوں پہ جھنڈے لگا کر، گلی بازاروں میں جھنڈے لگا کر، محلوں اور بستیوں میں جھنڈے لگا کر، چھتوں پہ جھنڈے لگا کر اسی طرح جشن منانا ہے جس طرح اللہ سکھا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جھنڈے میں نے لگوائے ہیں، یہ انتظام میں نے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس رات اور اس دن آنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے کہ جس کو ایک نارمل شخص اور ہستی سمجھ کر عام طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کیا جائے، نہیں، بلکہ اس رات، اس صبح، اس دن جو ہستی تشریف لائی ہے اللہ نے اس جیسی اور کوئی ذات ہی نہیں بنائی ہے، ان کے جیسا اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، ان کو سب سے الگ اور جدا اور وکھرا ہی بنا کے رب نے بھیجا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور اولا بنا کے بھیجا ہے کہ ان کی آمد ہو تو پھر انسان جھنڈے بھی لہرانے والا ہو، گھروں کو سجانے والا ہو، گلیوں محلوں کو سجانے والا ہو، اور بتائے کہ ہم اپنے آقا کا جشن جھنڈے اٹھا کر یہ کس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ رب کائنات کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی سنت کو جو پورا کیا جا رہا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، ہم شریعت کے دامن میں رہتے ہوئے، ہم اللہ کے قانون کے سائے میں رہتے ہوئے ہر سال جشن منائیں گے، ہر سال جھنڈیاں لگائیں گے، ہر سال گھروں کو سجائیں گے، ہر سال جلوس بھی نکالیں گے، ہر سال ہم گلی گلی محلے محلے گھوم پھر کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے جھنڈے لگائے تھے، اللہ نے انتظام کیا تھا، اور ہم اس اللہ کی سنت کو ادا کر کے اپنے آقا کی آمد کا جشن مناتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا محبوب بن مانگے ہمیں عطا کر دیا، بنا سوال کے اپنا نبی ہماری طرف مبعوث کر دیا، تو پھر
ہم اس بات کے شکرانے میں اللہ کی سنت میں ہم جو ہے وہ جھنڈے بھی لگائیں گے، ہم جشن بھی منائیں گے، ہم گلیاں بھی سجائیں گے، ہم نعرے بھی لگائیں گے، ہم نعتیں بھی سنائیں گے، ہم درود و سلام سے فضاؤں کو معطر بھی کرتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے کہ آج یہ خوشی اس بات کی ہے کہ آمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔